کرا کرو. تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پاؤں ننگے ہیں تو دھو لو. پاؤں اگر آپ نے کسی چیز میں لپیٹے ہیں، وہ چمڑے کے ہوں، خفین موزے، کپڑے کی جرابیں ہوں، جورابین اس کو کہتے ہیں، کوئی چیز ہو نا، اللہ کہتا میں نہیں کہتا کہ اتارو. اگر وضو کر کے آپ نے پہنے تھے نا، تو وطن میں رہتے ہوئے آپ ایک دن ایک رات اگر نہیں اتارتے تو جب وضو کا وقت آئے اوپر ہاتھ پھیر لیں. گیلی بھی نہیں کرنا کہ زیادہ کئی لوگ نہیں مسا کرنا جانتے، اوپر نیچے پاری لگاتے، فائدہ کیا ہوا؟ ساری جرابیں گیلی ہو گئی تو پہلے سے مصیبت بڑھ گئی. صرف انگلیوں کی لکیر، انگلیوں سے لے کر نا پنڈلی تک اس طرح ہاتھ کھینچ دیں، بس مسا ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ننگے پاؤں دھونے تھے، اتنا ہی ہے اس کا ثواب. رسول کریم علیہ السلام سے واضح ہے. اب موضوع کی بات کرتے ہیں، موضوع کا لفظ تو الگ ہے، وہاں خفین جوربان الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے جرابوں پر بھی مسا کیا ہے، موضوع پر بھی مسا کیا. اور 14 کے قریب صحابہ ہیں جن کے نام حضرت امام ابو داؤد نے لکھے، ابن حزم نے، جو بالکل کپڑے اور دوسری اونی جرابوں پر مسا کرتے، بس وضو کر کے پہنی. اس وقت جب آپ نے پہنی تھی آپ وضو تھے. پھر جو ہے نا وطن میں ہوں تو ایک دن ایک رات، مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات آپ کے لیے رخصت ہے، آپ ان پر مسا کر سکتے، بالکل جائز. اس پر پورا رسالہ علامہ جمال الدین مشکی نے المس علی الجوربین لکھ دیا. اردو میں اب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اسی پر. دیکھ لو کتنی حدیثیں جرابوں پر مسح کی اور صحابہ نے کیا. ہاں.